بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، چاہے آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا آپ ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کی بیل آپ دبا دیں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے گا وہاں پر۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ویلکم، آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور بات سمجھ میں آئے تو لائک کا بٹن دبا دیں۔ یہ سارے کام کرنے سے ہوگا کیا کہ یہ ویڈیو پروموٹ ہوگی اور دوسرے لوگوں تک بھی میری بات پہنچے گی۔ شکریہ آپ کا۔ ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو پر ایک نظر ڈالیں۔ پہلے کہ میں جواب دوں آپ نے اور کئی سارے مفتیان کہتے ہیں کہ ساحل الدین کا جو طرز بیان ہے نا بڑا جارحانہ ہے، وسیلہ ہے۔ پوری ویڈیو دیکھا کیجئے، میرا پورا گراف جو ہے نا وہ بڑے نارمل کرو سے گزر کے پورا پیرابولا بنتا ہے۔ پیرابولا تو شروع ہائی سے ہوتا ہوگا، میں شروع ہائی سے نہیں ہوتا، غور سے سمجھیں اس بات کو۔ یہ اسلام کا یہ مفروضہ جو ہے نا، اسلام میں جو زبردستی ڈالا ہوا ہے پاکستانیوں نے، زبردستی کہ دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ ہر وقت لو ٹون میں بات کرتے ہیں۔ حدیث ہی سنا دیتا ہوں، آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی جب جارحانہ انداز کے اوپر آپ نے جو ہے نا یہ جو تنقید کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا لوگوں سے، تو ان کی آواز مسجد سے باہر لوگ سنتے تھے کلیئرٹی کے ساتھ، آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی، اوکے، اور لوگ ان کے ہاتھ مبارک دیکھتے ہوتے تھے جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے متعلق۔ محترم یہ فرما رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے یا دعوت دیتے تھے کسی کو تو ان کا انداز جارحانہ ہوتا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، تو میں کیوں نہ اپنے نبی کی بات کو فالو کروں؟ میں ان کو فالو کروں گا، میں دوسرے لوگوں کو تو فالو نہیں کروں گا، میں انہی کی طرح زندگی گزاروں گا۔ آئیے اس بات کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے جو بات بیان کی وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ پہلے ان کی بات کی ٹھیک ہونے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ اول تو یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کی کسی بھی قسم کی سند یا کوئی روایت جو کہاں سے لی انہوں نے وہ بیان نہیں کر رہے اس میں۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روایت کہیں پر ہو اور ٹھیک ہو، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی سند بیان نہیں کی۔ پھر جو بات آپ محترم بیان کر رہے ہیں وہ خطبے کی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے تھے، خطبہ ظاہر ہے جمعے کا خطبہ دیتے ہوں گے وہ کنڈیشن ایک الگ ہے، لیکن آپ جب کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں دین کی یا جس کو دین سمجھانے جاتے ہیں وہ کنڈیشن الگ ہے۔ خطبہ بیان کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ میں ڈیفائن اس لیے کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ آپ نے جو ہے جی ڈسٹربنس کی معذرت، قطع نظر اس بات سے کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے اس کی کوئی سند ہے، دلیل ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب کسی کو دین کی دعوت دے یا کوئی بات کرے تو اس کا لہجہ ترش ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بھی ایسا ہی تھا، جارحانہ لہجہ تھا، اس لیے میں بھی جارحانہ لہجے میں ہی بات کروں گا۔ چلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ تو آپ نے ایک بات کی ہے نا، اور آپ نے اس کی کسی قسم کی بھی سند بیان نہیں کی ہے۔ یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے اس کے متعلق، لیکن دین کا بھی کیا نظریہ ہے اس متعلق؟ یہی دین کہتا ہے ہمیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا ایک جارحانہ بات کرنے والے کی زندگی کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جب اپنے نبیوں کو کہیں دعوت کے لیے یا دعوت دینے کے کام کے لیے بھیجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو قرآن کہے گا انبیاء وہی کریں گے، جو اللہ فرمائے گا انبیاء وہی کریں گے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے،
میں آپ کو اس لیے ریفرنس دیتا ہوں کہ آپ سننے والے نوجوان جو ہیں اس چیز کو جانچیں جا کر کے جو بات یہ صاحب کہتے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. انہوں نے اپنی جو بات سامنے رکھی ہے اس کا کسی بھی قسم کا حوالہ پیش نہیں کیا کہ کون سے موقع پر. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھیے گا کہ مواقع الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ مواقعوں پر مختلف لہجے میں بات کی جاتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے دعوت دیتے تھے یا اس کے لیے بات فرماتے تھے تو ان کا لہجہ الگ ہوتا تھا. یا کوئی شخص ایسا سوال کرتا تھا جو کہ طبیعت کو ناگوار گزرے یا جس کو عموماً آپ بیوقوفانہ قسم کا سوال کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر طبیعت کا جارحانہ ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے. لیکن آپ دعوت کو اسلام کو ہی جارحانہ طور پر پیش کریں، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اللہ کیسے کیا فرماتے ہیں اپنے انبیاء کو کہ کیسے جا کے دعوت دینی چاہیے. سورہ طٰہٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں جناب، ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا فرما کے بھیجا. اللہ نے فرمایا کہ اب آپ اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے جائیں اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یہ فرعون کی طرف جانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. سورہ طٰہٰ ہے جناب، آیت نمبر یہ آپ 43 44 دیکھ لیجئے گا، 42 سے 44 دیکھ لیجئے گا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے جا کے فرعون سے بات کیا کرنی ہے. ساحل صاحب فرعون سے بڑا کوئی سرکش ہوگا اس دنیا میں یا گزرا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کی طرح جارحانہ بات کرنی چاہیے جو اس سے، یا ہم اپنے جو ہمارے بچے نوجوان ہیں ان کو یہ سکھائیں گے اس طرح کسی کو دعوت دینی ہے، یا آپ کا انداز سکھائیں گے ہم کہ آپ جس طرح دعوت دینا چاہتے ہیں، جس طرح اسلام سکھانا چاہتے ہیں جارحانہ انداز میں، عرف میں اس کو بدتمیزی کا انداز کہا جاتا ہے، اس طریقے سے سکھائیں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ اسلام کا اسلوب، اسلام کا نقطۂ نظر آپ کے طریقے سے سمجھایا جائے، یا جیسے اللہ نے کہا اور انبیاء نے ہمیں کر کے دکھایا اس طریقے سے سمجھایا جائے؟ ایک اور جگہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، یہ جناب میں آپ کو جو سنا رہا ہوں قرآن کی آیت، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جارحانہ انداز میں بات کرنے والے تھے اور میں بھی اسی اسٹائل میں بات کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ قرآن آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان پر نرم دل والے ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو شاید یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. پیارے بھائی محترم، اسلام کا اسلوب، اسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں. اسلام اپنی دعوت کو تمیز سے، اچھے اخلاق سے سامنے رکھنے کی کا سکھاتا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے سامنے رکھنی چاہیے. آپ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں یا نئی آنے والی نسل کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بات کرتے تھے، تم بھی سب سے اس طریقے سے بات کرنا. تو محترم سائل عظیم صاحب، ہم کس طریقے سے اپنی نسل کو آپ کے پیچھے جانے
کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ ہر ایک سے اسی طرح اسی لہجے میں بات کرے؟ وہ نہ چھوٹے کا خیال رکھے، نہ بڑے کا خیال رکھے، نہ اپنے استاد کا خیال رکھے، نہ کسی عالم کا خیال رکھے، نہ کسی بزرگ کا خیال رکھے، وہ اسی لہجے میں بات کرے جب کسی کو دعوت دے؟ دعوت دینے کا لہجہ ہم یہی طے کر لیں؟ تو محترم آپ یہاں پر خطا پر ہیں، آپ اپنے اسلوب کو صحیح کریں۔ یہ اسلوب اسلام کی دعوت دینے کا نہیں ہے جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، اور جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بات کرتے تھے وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے لہجے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسلام کو ڈھال بنا رہے ہیں، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو سامنے رکھ کے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایسے رویے کو کہ جو ان کا تھا ہی نہیں۔ آپ سیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا طریقہ مختلف جگہوں پر جب وہ گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو بھائی آپ سے عرض ہے کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان نوجوانوں سے بھی عرض ہے جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، یا جو مجھے سن رہا ہے یا میری بات کو سن رہا ہے، طریقہ گفتگو کا یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر علماء آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے بات کرنے کا، تو وہ آپ سے بالکل صحیح کہتے ہیں۔ آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ایک ایسی روایت سے یا ایک خود ساختہ قسم کے نظریے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا تشریح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ صحیح ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات میں جھول ہے، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا لہجہ درست کریں، یا اگر آپ اسی لہجے پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کو اسلام کا ٹھپا مت لگائیں، آپ رہیں آپ اسی لہجے میں، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس لہجے کو اسلام کے مطابق ڈالیں، اس کو صحیح کریں، اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھیں۔ اختلاف بھی کرتے ہیں تو اچھے انداز میں کریں، ہمیں آپ کی اختلاف کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک مہذب طریقے سے کریں، اور نوجوانوں کو بھی ایک مہذب طریقہ سکھائیں جو آپ کی بات سنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سننے والوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ خلاصہ اسی کا یہ ہے کہ اسلام اچھے طریقے سے بات کرنا سکھاتا ہے، بدتمیزی بد تہذیبی اسلام نہیں سکھاتا۔ یہ آپ کا ایک خود ساختہ نظریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔